بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلح الحدیبیہ، حدیبیہ کی صلح۔ عن المسور بن مخرمہ و مروان یصدق کل واحد منہما حدیث صاحبہ قال۔ حضرت مسور بن مخرمہ اور مروان ان میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمن الحدیبیۃ حتی اذا كانوا ببعض الطریق قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع سے نکلے، حتیٰ کہ جب وہ کسی راستے میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان خالد بن الولید بالغمیم فی خیل لقریش طلیعۃ، بے شک خالد بن ولید غمیم میں قریش کے لشکروں کے ساتھ بحیثیت مقدمۃ الجیش ہے۔ فخذوا ذات الیمین، تو تم لوگ داہنے جانب ہو لو۔ فواللہ ما شعر بهم خالد حتی اذا هم بقطرۃ الجیش، تو اللہ کی قسم خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر بھی نہ ہو پائی حتیٰ کہ وہ لوگ لشکر کے غبار کے ساتھ تھے۔ فانطلق یرکض نذیرا لقریش، تو حضرت خالد بن ولید گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہوئے قریش کو آگاہ کرنے کے لیے چل پڑے۔ وسار النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی اذا کان بالثنیۃ التی یہبط علیہم منها، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے حتیٰ کہ اس وادی میں جا پہنچے جہاں سے اہل مکہ کے پاس، علیہم میں ہم کی ضمیر لقریش یا اہل مکہ، تو ان لوگوں کے پاس اترا جاتا ہے۔ اس وادی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے۔ برکت بہ راحلتہ، اور وہاں جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری رک گئی۔ فقال الناس، تو لوگوں نے کہا، حل حل، اٹھ اٹھ۔ فالحت، تو وہ اڑی رہی۔ فقالوا، تو لوگوں نے کہا، خلعت القصواء، قصوہ اڑ گئی۔ خلعت القصواء، قصوہ اڑ گئی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما خلعت القصواء وما ذاك لها بخلق، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قصوہ اڑی نہیں ہے اور نہیں یہ اس کے اخلاق میں سے ہے۔ ولكن حبسها حابس الفیل، حابس الفیل سے مراد اللہ، اور لیکن اس کو اللہ نے روکا ہے، اور لیکن اس کو ہاتھی کو روکنے والے نے روکا ہے۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لا یسألونی خطۃ، وہ لوگ کسی بھلی بات کا مطالبہ نہیں کریں گے، یعظمون، عظم یعظم تعظیما، تعظیم کرنا، یعظمون فی حرمات اللہ الا اعطیتہم ایہا، جس کے اندر اللہ کی حرمتوں کی تعظیم ہو مگر میں انہیں وہی دوں گا۔ لیکن میں انہیں وہی دوں گا، کیا مطلب؟ میں ان کی بات مان لوں گا۔ ثم زجرہا فوثبت، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کو ڈانٹ لگایا، فوثبت، تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ قال، راوی فرماتے ہیں، فعدل عنہم حتی نزل باقصى الحدیبیۃ علی ثمد قلیل الماء یتربضہ الناس تربضا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے الگ ہو گئے اور قصی حدیبیہ کے ایک کنارے پر تھوڑے پانی والے گڑھے پر پڑاؤ ڈالے۔ لوگ وہاں سے تھوڑا تھوڑا پانی پینے لگے۔ فلم یلبثہ الناس حتی نزحوہ، تو لوگ ٹھہرے نہیں تھے حتیٰ کہ وہ پانی ختم ہو گیا۔ وشکی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العطش، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیاس کی شکایت کی گئی۔
فانتزع سهما من كنانته ثم امرهم ان يجعلوه فيه، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکش سے ایک تیر نکالا، پھر آپ نے انہیں حکم دیا کہ وہ اس کو اس گڑھے میں ڈال دیں۔ فواللہ ما زال یجیش لهم بالرکی، تو اللہ کی قسم وہ گڑھا ان لوگوں کی پیاس بجھانے کے لیے جوش مارنے لگا، حتی صدروا عنہ، حتیٰ کہ وہ لوگ اس گڑھے سے الگ ہو گئے۔ فبینما ہم کذالک، وہ لوگ اسی دوران تھے، اذ جاء بدیل بن ورقاء الخزاعی فی نفر من خزاعتی، تو خزاعہ کی ایک جماعت کے ساتھ بدیل بن ورقا الخزاعی آ گئے۔ وَكَانُوا عِبَةَ نُصْحِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اہل تہامہ، اور وہ اہل تہامہ سے تھے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے۔ فقال، تو انہوں نے کہا، انی ترکت کعب بن لؤی وعامر بن لؤی نزلوا اعداد میاہ الحدیبیہ ومعهم العود المطافیل۔ انہوں نے کہا کہ یقیناً میں نے کعب بن لؤی اور عامر بن لؤی کو چھوڑ کر آ رہا ہوں۔ ان لوگوں نے حدیبیہ کے پانی کے ذخیروں پر قبضہ کر لیا ہے، پڑاؤ ڈالا ہے۔ نزلوا اعداد میاہ الحدیبیہ، حدیبیہ کے پانی کے خزانوں پر۔ ومعهم العود المطافیل، اور ان کے پاس عود اور مطافیل ہے۔ عود کہتے ہیں ایسے جانور کو جو ابھی ابھی نئے بچوں کو جنا ہوں، اور مطافیل انسان اور جانور دونوں کے لیے استعمال ہے۔ یہاں پہ جانور ہی مراد ہے، یعنی نئے بچے والوں جانوروں کے ساتھ ہے، نئے بچوں والے جانوروں کے ساتھ ہیں۔ اور انہوں نے حدیبیہ کے پانی کے ذخیرے پر پڑاؤ ڈالا ہے۔ وَهُمْ مُقَاتِلُونَ وَصَادُّونَ عَنِ الْبَيْتِ، اور وہ لوگ آپ کو بیت اللہ سے روکنے والے ہیں اور آپ سے قتل و قتال کرنے والے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اِنَّا لَمْ نَجِئْ لِقِتَالِ أَحَدٍ، یقیناً ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں، وَلَكِنَّ جِئْنَا مُعْتَمِرِينَ، اور لیکن ہم عمرہ کرنے کی حاجت سے آئے ہیں۔ وَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ نَهَقْتُهُ الْحَرَبَ، قَدْ نَهَقَتْهُمُ الْحَرَبُ وَأَضَرَّتْ بِهِمْ، بے شک قریش تو جنگ نے ان کی کمر توڑ رکھی ہے اور ان کو بہت اذیت پہنچائی ہے۔ فَإِنْ شَاءُوا مَادَدْتُهُمْ مُدَّةً، پس اگر وہ چاہے تو میں ان سے کچھ مدت لے لوں گا۔ وَيَخِلُّ بَيْنِي وَبَيْنَ النَّاسِ، اور وہ لوگ مجھے اور لوگوں کو جگہ دے دیں گے۔ فَإِنْ أَظْهَرَ، پھر میں باہر آ جاؤں گا۔ فَإِنْ شَاءُوا أَنْ يَدْخُلُوا فِي مَا دَخَلَ فِيهِ النَّاسُ فَعَلُوا، پھر اگر وہ چاہیں داخل ہونا وہاں جہاں لوگ داخل ہوئے ہیں تو وہ داخل ہو جائے۔ وَإِلَّا فَقَدْ جَمُّوا، ورنہ وہ آرام کرے۔ وَإِنَّهُمْ أَبَوْا، اور اگر ان لوگوں نے انکار کیا، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأُقَاتِلَنَّهُمْ عَلَىٰ أَمْرِ هَذَا حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِي، تو اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں ان سے اس وقت تک اس معاملے پر لڑتا رہوں گا حتیٰ کہ میں ختم ہونے والوں میں اکیلا رہ جاؤں۔ وَلَيُنْفِذَنَّ اللَّهُ أَمْرَهُ، اور اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو نافذ کر دے۔ فقال بدیل،
پھر بدیل نے کہا سأبلغکم ما تقولون، عن قریب ہم ان کو یہ باتیں پہنچا دوں گا جو عن قریب میں انہیں اس بات کو پہنچا دوں گا جو آپ نے کہا۔ فانطلق حتی اتی قریش، تو وہ چلے حتیٰ کہ وہ قریش کے پاس آئے۔ قال، پھر کہا انا قد جئناکم من عند هذا الرجل، یقیناً میں اس آدمی کے پاس سے، اس شخص کے پاس سے تمہارے پاس آیا ہوں۔ وسمعناہ یقول قولا، اور میں نے اس کو کچھ باتیں کرتے ہوئے سنا ہے۔ فإن شئتم ان نعرضه علیکم فعلنا، پس اگر تم چاہو تو میں اس بات کو تمہارے سامنے رکھوں۔ فعلنا، تو ہم نے رکھا۔ قال سفہاؤہم، ان کے بیوقوفوں نے کہا لا حاجۃ لنا ان نخبرنا عنہ بشیء، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تم اس کے بارے میں کسی بھی چیز کی ہمیں خبر دو۔ وقال ذو الرأی منہم، اور اہل رائے نے کہا ہاتی ما سمعتہ یقول، مجھے سناؤ جو باتیں تم نے اس کو کہتے ہوئے سنا ہے۔ قال سمعتہ یقول کذا کذا، میں نے کہا کہ میں نے ان کو ایسا ایسا کہتے ہوئے سنا ہے۔ فحدثہم بما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے وہ ساری باتیں بتا دی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی۔ فقام عروۃ بن مسعود فقال، عروہ بن مسعود کھڑا ہوا، پھر اس نے کہا اے قومی، اے میری قوم، الست بالوالدی، کیا میں تمہارے والد کی طرح نہیں ہوں؟ قالوا، ان لوگوں نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ قال اولستم بالولد، عروہ نے کہا کیا تم میرے لڑکوں کی طرح نہیں ہو؟ قالوا، ان لوگوں نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ قال فهل تتهموننی، پھر عروہ نے کہا کیا تم مجھ پر الزام درازی کرتے ہو؟ قالوا، ان لوگوں نے کہا لا، نہیں۔ قال الستم تعلمون انی استنفرت اہل عکاظ، عروہ نے کہا کہ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ میں نے اہل عکاظ سے مدد طلب کی؟ فلما بلغوا علی، پھر جب انہوں نے میرا انکار کیا، جئتکم باہلی وولدی ومن اطاعنی، تو میں نے اپنے اہل و عیال اور اپنے اطاعت گزاروں کو تمہارے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ قالوا، ان لوگوں نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ قال فإن هذا عرض لكم خطة رشد، عروہ نے کہا تو یقیناً یہ جو پیش کی گئی ہے تمہارے لیے اچھا ہے۔ اقبلوها ودعونی آتیہ، اس کو قبول کرو اور مجھے اس کے پاس جانے دو۔ قالوا ائتہ، لوگوں نے کہا کہ جاؤ۔ فأتاہ، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ فجعل یکلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کی جو آپ نے بدیل سے کہی تھی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوا من قولہ لبدیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات کی جو آپ نے بدیل سے کی۔ فقال عروۃ عند ذلک، تو عروہ نے اس وقت کہا اے محمد ارأیت، ذرا مجھے بتاؤ، ان استأصلت امر قومک، کیا تم اپنی قوم کے معاملے کا صفایا کر دینا چاہتے ہو؟ هل سمعت، کیا تم نے سنا ہے بأحد من العرب، عرب میں سے کسی کے متعلق اجتاح اصلہ، جس نے اپنے اصل کو
ختم کر دیا ہو، جڑ سے مٹا دیا ہو، قبل کا تم سے پہلے۔ وَإِن تَكُنِ الْأُخْرَى، اور اگر تمہارا معاملہ دوسرا ہے، اور اگر تم دوسرے ہو، فَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَرَى وُجُوهًا، تو یقیناً اللہ کی قسم میں بہت سے چہروں کو دیکھ رہا ہوں۔ وَإِنِّي لَأَرَى أَشْوَابًا مِّنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں بہت سے نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں، خَلِيقًا أَن يَفِرُّوا وَيَدَعُوكَ، جو اس لائق ہے کہ وہ فرار ہو جائیں اور آپ کو چھوڑ دیں۔ فقال له ابو بکر، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا، امسس بدر اللات، امسس بدر اللات، انحن نفر عنہ وندعوه، کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر فرار ہو جائیں گے؟ فقال، تو عروہ نے کہا، من دا، یہ کون ہے؟ قالوا، لوگوں نے کہا، ابو بکر، ابو بکر۔ فقال، ما والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لولا ید کانت لک عندی، اگر مجھ پر تیرا کوئی احسان نہ ہوتا، لم اجزیک بہا، جس کو میں نے ادا نہیں کیا، جس کا بدلہ میں نے نہیں دیا، لأجبتک، تو میں تجھے ضرور جواب دیتا۔ قال، راوی نے کہا، وجعل یکلم النبی فکلما کلمہ اخذ بلحیتہ، اور عروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگا تو جب بھی وہ آپ سے کلام کرتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو پکڑ لیتا۔ والمغیرہ بن شعبہ قائم علی رأس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور مغیرہ بن شعبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے تھے، ومعہ السیف وعلیہ المغفر، اور اس کے پاس تلوار اور خود تھی۔ فکلما اہوی عروۃ بیدہ الی لحیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب عروہ نے اپنے ہاتھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی طرف بڑھایا، ضرب یدہ بنعل السیف، تو انہوں نے تلوار کے دستے سے اس کے ہاتھ پر مارا۔ وقال، اور کہا، اخر یدک عن لحیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے اپنے ہاتھ کو دور رکھ۔ فرفع عروۃ رأسہ، تو عروہ نے اپنے سر کو اٹھایا، پھر کہا، من ھذا، یہ کون ہے؟ قالوا، لوگوں نے کہا، المغیرہ بن شعبہ، مغیرہ بن شعبہ۔ فقال، تو اس نے کہا، اے غدر، اے غدار، الست اسعی فی غدرتک، کیا میں نے تمہارے غداری میں مدد نہیں کی تھی؟ وکان المغیرۃ صحب قوما، اور مغیرہ ایک قوم کے ساتھ رہتے تھے، فی الجاہلیت، زمانہ جاہلیت میں، فقتلہم، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے ان کو قتل کر دیا، اور وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کو لے کر بھاگا ہے، اور ان کے مال کو لے لیا۔ ثم جاء فأسلم، پھر آئے اور اسلام قبول کر لیے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اما الاسلام فاقبلوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جہاں تک بات اسلام کی ہے تو میں خوش دلی سے اس کو مانتا ہوں، اما المال فلست منہ فی شیء، اور جہاں تک مال کا سوال ہے تو میں اس میں سے کچھ نہیں جانتا۔ ثم ان عروة جعل يرمق اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعینیہ، پھر عروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کنکھیوں سے دیکھنے لگا۔ قال فواللہ ما تخنم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامة الا وقعت فی کف رجل منہم، عروہ نے کہا، اور اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم
تھوکتے ہیں تو انہی میں سے کسی آدمی کی ہتھیلی میں پڑتا ہے، فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، تو وہ اسے اپنے چہرے اور جلد پر مل لیتا ہے۔ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم دیتے ہیں تو اس حکم کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں قریباً وہ وضو کے پانی کے لیے لڑ پڑتے ہیں۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کرتے ہیں تو ان کے پاس وہ لوگ اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں۔ وَمَا يُعِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ، اور وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی وجہ سے آپ کو نظر بھر کے نہیں دیکھتے۔ فَرَجَعَ عُرْوَةُ إِلَى أَصْحَابِهِ، پھر عروہ اپنے ساتھیوں کے پاس لوٹ گیا۔ وَقَالَ أَيْ قَوْمِ، تو اس نے کہا اے میری قوم، وَاللَّهِ لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ، اللہ کی قسم میں قاصد بن کر بہت سے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں۔ وَوَفَدْتُ عَلَى قَيْصَرَ وَكِسْرَى وَالنَّجَاشِي، اور میں قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے پاس گیا ہوں۔ وَاللَّهِ إِن رَأَيْتُ مَلِكًا قَطُّ يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ مُحَمَّدًا، اور اللہ کی قسم میں نے کبھی نہیں دیکھا کسی بادشاہ کو جس کے ساتھی اس کی تعظیم اس طرح سے کرتے ہو جس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ واللہ ان تخنم نخامة الا وقعت فی کف رجل منہم، اور اللہ کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوکتے ہیں تو انہی میں سے کسی آدمی کی ہتھیلی میں پڑتا ہے۔ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، تو وہ اسے اپنے چہرے اور جلد پر مل لیتا ہے۔ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم دیتے ہیں تو اس حکم کے لیے دوڑ پڑتے ہیں۔ وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وَضُوئِهِ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے ہیں قریباً وہ وضو کے پانی کے لیے لڑ پڑتے ہیں۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرماتے ہیں تو وہ لوگ آپ کے پاس اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں۔ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ، اور وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی وجہ سے آپ کو نظر بھر کے نہیں دیکھتے۔ وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ فَأَقْبَلُوهَا، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے بھلی بات پیش کی ہے، پس تم اسے قبول کر لو۔ فَقَالَ رَجُلٌ مِّن بَنِي كِنَانَةَ، تو قبیلہ بنو کنانہ میں سے ایک آدمی نے کہا، دعونی آتہ، مجھے اس کے پاس جانے دو۔ فقالوا ائتہ، تو ان لوگوں نے کہا کہ جاؤ۔ فلما اشرف علی النبی واصحابہ، تو جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے سامنے نمودار ہوا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا فلان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ فلاں آدمی ہے۔ وَهُوَ مِنْ قَوْمٍ يُعَظِّمُونَ الْبُدْنَ، اور وہ ایسی قوم سے ہے جو قوم قربانی کے جانور کی تعظیم کرتی ہے۔ فَبَعَثُوهَا لَهُ فَبُعِثَتْ لَهُ، تو اس کے لیے قربانی کے جانور کو بھیجو، تو اس کے لیے بھیجا گیا، یعنی قربانی کے جانوروں کو اس کے سامنے رکھو تو اس کو رکھا گیا۔ وَاسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ يُلَبُّونَ، اور لوگ لبیک کہتے ہوئے اس کا استقبال کیا۔ فلما رأى ذلك قال سبحان اللہ، تو جب اس نے یہ دیکھا تو کہا سبحان اللہ۔ ما ينبغي لهؤلاء ان يصدوا عن البيت، ان لوگوں کو بیت اللہ سے نہیں روکنا چاہیے۔ فلما رجع الى اصحابه قال، تو جب وہ اپنے ساتھیوں کے پاس لوٹا تو کہا، رأيت البدن قد قلدت واشعرت، میں نے ایسے جانوروں کو دیکھا جن کو قلادہ پہنایا گیا تھا اور نشان لگائی گئی تھی۔ فما ارى ان يصدوا عن البيت، تو مجھے نہیں لگتا کہ انہیں بیت اللہ سے روکنا چاہیے۔ فقام رجل منهم يقال له مکرز بن حفص، پھر ان میں سے مکرز بن حفص نامی ایک شخص کھڑا ہوا۔ فقال دعونی آتہ، پھر اس نے کہا مجھے اس کے پاس جانے دو۔ فقالوا ائتہ،
تو لوگوں نے کہا جاؤ۔ فلما اشرف علیہم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ھذا مکرز، تو جب وہ ان کے سامنے نمودار ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ مکرز ہے۔ وَهُوَ رَجُلٌ فَاجِرٌ، اور وہ ایک بدترین آدمی ہے۔ فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگا۔ فَبَيْنَمَا هُوَ يُكَلِّمُهُ إِذْ جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍ، وہ بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک سہیل بن عمرو آ گیا۔ قال معمر فأخبرني أيوب عن عكرمة أنه لما جاء سهيل قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم، معمر بیان کرتے ہیں کہ اکرمہ کے حوالے سے حضرت ایوب نے مجھے خبر دیا کہ جب سہیل آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قد سهل لكم من أمركم، تمہارے لیے تمہارا معاملہ آسان ہو گیا۔ قال معمر قال الزہری فی حدیثه فجاء سہیل بن عمرو فقال، معمر نے کہا کہ زہری نے اپنی حدیث میں اس طرح سے بیان کیا ہے کہ جب سہیل بن عمرو آیا تو اس نے کہا ہاتی اکتب بیننا وبینکم کتابا، لو ہمارے اور اپنے درمیان ایک تحریر لکھو۔ فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم الکاتبہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کاتب کو بلایا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فقال سہیل اما الرحمن فواللہ ما ادری ما ہوا، تو سہیل نے کہا بہرحال رحمان تو اللہ کی قسم میں اسے نہیں جانتا وہ کیا ہے کون ہے۔ ولیکن اکتب بسمک اللہم کما کنت تکتب، اور لیکن بسمک اللہم لکھو جیسا کہ تم لکھا کرتے تھے۔ فقال المسلمون واللہ لا نکتبها الا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو مسلمانوں نے کہا اللہ کی قسم ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ کچھ نہیں لکھیں گے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکتب بسمک اللہم، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بسمک اللہم لکھو۔ ثم قال هذا ما قضى علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر آپ نے فرمایا کہ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا ہے، یعنی یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ یعنی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانب سے ہے۔ فقال سہیل واللہ لو كنا نعلم انك رسول اللہ ما صددناك عن البیت، تو سہیل نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر ہم جانتے کہ تو اللہ کا رسول ہے تو ہم تمہیں بیت اللہ سے کبھی نہیں روکتے۔ ولا قاتلناک، اور نہیں ہم تجھ سے لڑتے۔ ولیکن اکتب محمد بن عبد اللہ، اور لیکن محمد بن عبداللہ لکھو۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم واللہ انی لرسول اللہ وان کذبتمونی اکتب محمد بن عبداللہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی قسم یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم مجھے جھٹلا رہے ہو، لکھو محمد بن عبداللہ۔ قال الزہری وذلک لقولہ، زہری نے بیان کیا کہ یہ آپ کے قول کی وجہ سے، یعنی یہ اس لیے ہو رہا تھا کہ آپ نے کہا تھا لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله الا اعطيتهم اياها، کہ وہ کسی ایسی بات کا مطالبہ نہیں کریں گے جس میں اللہ کی حرمت کی تعظیم ہو مگر میں اسے عطا کروں گا، یعنی اس کی بات مان لوں گا۔ فقال له النبي صلی اللہ علیہ وسلم على ان تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ ہمیں بیت اللہ کا طواف کرنے دو۔ فقال سہیل واللہ لا تتحدث العرب انا اخذنا ضغطة، تو سہیل نے کہا اللہ کی قسم عرب باتیں نہیں کرنے لگیں گے کہ ہم دباؤ میں پڑ گئے۔ ولیکن ذلك من العام المقبل فكتب، اور لیکن اگلے سال تو انہوں نے لکھا۔ فقال سہیل وعلى انه لا ياتيك منا رجل وان كان على دينك الا رددته الينا، تو سہیل نے کہا اور دوسری شرط یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص تمہارے پاس نہیں آئے گا اگرچہ وہ تمہارے دین پر ہو مگر تم اسے ہمارے پاس لوٹا دو گے۔ قال المسلمون، تو مسلمانوں نے کہا سبحان اللہ سبحان اللہ، کیف یرد الی المشرکین وقد جاء مسلما، کیسے اسے
مشرکوں کے پاس لوٹا دیا جائے گا حالانکہ وہ مسلمان ہو گیا ہے۔ وبینما هم كذلك اذ دخل ابو جندل بن سہیل بن عمرو يرصف في قیوده، تو ہم اسی اثنا میں تھے کہ ابو جندل بن سہیل بن عمرو اپنی بیڑیوں کو گھسیٹتے ہوئے آئے۔ وقد خرج من اسفل مکہ حتى رمى بنفسه بین اظہر المسلمین، اور وہ مکہ کے نشیبی علاقے سے نکلے حتیٰ کہ وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کے سامنے ڈال دیا۔ فقال سہیل هذا اول ما اقاضيك عليه ان ترده الي، تو سہیل نے کہا کہ یہ وہ پہلا شخص ہے جس کے متعلق میں معاہدہ کرتا ہوں کہ تم اسے مجھے لوٹا دو۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا لم نقض الکتاب بعد، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی تک تو ہم نے معاہدہ بھی پوری نہیں کی ہے۔ قال فواللہ اذا لا اصالحك على شيء ابدا، سہیل نے کہا تب تو اللہ کی قسم میں کسی بھی بات پر کبھی بھی تم سے معاہدہ نہیں کروں گا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاجزه لی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے لیے اس کو اجازت دے دو۔ فقال ما انا بمجیز ذلک، تو سہیل نے کہا کہ میں اسے اجازت دینے والا نہیں ہوں۔ قال بلا فافعل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں نہیں، کر دو۔ قال ما انا بفاعل، سہیل نے کہا کہ میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں، یعنی میں اجازت دینے والا نہیں ہوں۔ قال مکرز بل قد اجزناہ لک، مکرز نے کہا بلکہ ہم اسے آپ کے لیے اجازت دیتے ہیں، یعنی اسے چھوڑتے ہیں۔ قال مکرز بل قد اجزناہ لک، مکرز نے کہا بلکہ ہم اسے آپ کے لیے اجازت دیتے ہیں، یعنی اسے چھوڑتے ہیں۔ قال ابو جندل ای معشر المسلمین ارد الی المشرکین وقد جئت مسلما، ابو جندل نے کہا اے مسلمانوں کی جماعت، کیا میں مشرکوں کو لوٹا دیا جاؤں گا حالانکہ میں مسلمان ہو گیا ہوں؟ الا ترون ما قد لقیت وکان قد عذب عذابا شدیدا فی اللہ، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے جس سے میں دوچار ہوا ہوں اور اللہ کے متعلق سخت سے سخت سزائیں دی جاتی تھیں۔ قال عمر بن الخطاب فاتیت نبی اللہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ فقلت الست نبی اللہ حقا، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ کیا آپ اللہ کے نبی برحق نہیں ہیں؟ قال بلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں نہیں؟ قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل، میں نے کہا کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور ہمارے دشمن باطل پر نہیں ہیں؟ قال بلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں نہیں؟ قلت فلم نعطي الدنية في ديننا، تو تب ہم کیوں اپنے دین کے متعلق دب رہے ہیں؟ قال انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولست اعصیہ وهو ناصری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں اور میں اس کی نافرمانی نہیں کروں گا اور وہی میرا مددگار ہے۔ قلت اولیس كنت تحدثنا انا سنأتی البیت فنطوف به، میں نے کہا کیا آپ نے نہیں کہا تھا کہ ان قریب ہم بیت اللہ جائیں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ قال بلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیوں نہیں؟ فاخبرتک انا نأتیہ العام، کیا میں نے تم کو یہ بتایا تھا کہ اسی سال ہم لوگ آئیں گے؟ قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ قال فإنك آتیہ ومطوف به، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یقیناً تم بیت اللہ آنے والے ہو اور اس کا طواف کرنے والے ہو۔ قال فأتیت ابا بکر، حضرت عمر نے کہا پھر میں حضرت ابو بکر کے پاس آیا۔ فقلت یا ابا بکر، تو میں نے کہا اے ابو بکر الیس ھذا نبی اللہ حقا، کیا یہ اللہ کے نبی برحق نہیں ہے؟ قال، حضرت ابو بکر نے کہا بلا، کیوں نہیں؟ قلت، میں نے کہا السنا علی الحق وعدونا علی الباطل، کیا ہم حق پر نہیں ہیں اور ہمارے دشمن باطل پر نہیں ہیں؟ قال بلا، حضرت ابو بکر نے کہا کیوں نہیں؟ قلت، میں نے کہا فلم نعط الدنیۃ فی دیننا اذن، تو پھر ہم کیوں اپنے دین کے متعلق دب رہے ہیں؟ قال
انہوں نے کہا ایھا الرجل، اے انسان، انہ رسول اللہ، یقیناً وہ اللہ کے رسول ہے، ولیس یعصی ربہ، اور وہ اپنے رب کی نافرمانی کرنے والے نہیں ہے، وہو ناصرہ، اور وہی اس کا مددگار ہے، فاستمسک بغزرہ فواللہ انہ علی الحق، پس تو اس کا دامن تھام لے، اللہ کی قسم یقیناً وہی حق پر ہے۔ قلت الیس کان یحدثنا ان سنأتی البیت ونطوف بہ، میں نے کہا کیا انہوں نے نہیں کہا تھا کہ ان قریب ہم بیت اللہ آئیں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ قال بلی فاخبرک انک تأتیہ العام، حضرت ابو بکر نے کہا کیوں نہیں، لیکن کیا انہوں نے تمہیں خبر دی تھی کہ اسی سال آئیں گے؟ قلت لا، قال فإنک آتیہ ومطوف بہ، میں نے کہا نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یقیناً تم آنے والے ہو اور اس کا طواف کرنے والے ہو۔ قال الزہری قال عمر فعملت لذلك اعمالا، حضرت زہری فرماتے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا پھر میں نے اس کے لیے اچھے اعمال کیے۔ قال فلما فرغ من قضیۃ الکتاب قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاصحابہ قوموا، راوی فرماتے ہیں پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلح نامہ سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا کھڑے ہو جاؤ، فانحروا ثم احلقوا، قربانی کرو اور اپنے سر منڈوا لو۔ قال فواللہ ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات، فرماتے ہیں اللہ کی قسم ان میں سے ایک بھی آدمی کھڑا نہیں ہوا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو 3 بار کہا۔ فلما لم يقم منهم احد دخل على ام سلمة، تو جب ان میں سے کوئی کھڑا نہیں ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے۔ فذكر لها ما بقي من الناس، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے وہ باتیں بتائی جو لوگوں سے ملی۔ فقالت ام سلمة یا نبی اللہ اتحب ذاک اخرج ثم لا تکلم احد منهم کلمة، پھر ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا اے اللہ کے نبی، کیا آپ اس بات کو پسند کریں گے کہ آپ باہر تشریف لے جائیں پھر آپ ان میں سے کسی سے کوئی بات نہ کریں؟ حتی تنحر بدنک وتدعو حلقک فیحلقک، حتیٰ کہ آپ اپنی قربانی کر لے اور اپنے حجام کو بلوا لے تاکہ آپ کے بال مونڈ دیں۔ فخرج فلم يكلم احدا منهم حتى فعل ذلك، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، پھر آپ نے ان میں سے کسی سے گفتگو نہ کیا حتیٰ کہ آپ نے ویسا ہی کیا۔ نحر بدنہ ودعا حالقہ فحلقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کی اور اپنے حجام کو بلایا جس نے آپ کے بال مونڈے۔ فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، تو جب لوگوں نے یہ دیکھا تو وہ لوگ کھڑے ہوئے اور قربانی کرنے لگے۔ وجعل بعضهم يحلق بعضا، اور ان کے بعض کا حلق کرنے لگے۔ حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما، حتیٰ کہ قریب تھا کہ ان کے بعض کو قتل کر دے غم کی وجہ سے۔ ثم جاءهم نسوة مؤمنات فانزل اللہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مومن عورتیں آئیں تو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات سے لے کر کے بعصم الکوافر تک نازل کیا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو مومن عورتیں آئیں اس کو واپس نہ کرو اور جو کافر عورتیں ہیں اس کے نکاح میں نہ رکھو۔ فطلق عمر یومئذ امرأتین کانتا له فی الشرک، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس دن 2 عورتوں کو طلاق دیا اس لیے کہ وہ دونوں مشرک تھی۔ فتزوج احداہما معاویۃ بن ابی سفیان، تو ان میں سے ایک عورت سے معاویہ بن ابی سفیان نے شادی کی، والاخری صفوان بن امیہ، اور دوسری سے صفوان بن امیہ نے۔ ثم رجع النبی الی المدینہ،
پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ لوٹ گئے۔ فجاءه ابو بصیر رجل من قریش وهو مسلم، پھر وہاں ابو بصیر نامی قریش کا ایک آدمی مسلمان ہو کر آ گیا۔ فارسلوا فی طلبه رجلین، تو ان لوگوں نے اس کی تلاش میں دو آدمی کو بھیجا۔ فقالوا العہد الذی جعلت لنا فدفعه الى الرجلین، تو ان لوگوں نے کہا کہ وہ معاہدہ جو تم نے ہم سے طے کیا تھا، جس کے عوض تم اس کو ان دو آدمیوں کو لوٹا دو۔ فخرج به حتى بلغ ذا الحلیفہ، تو وہ دونوں اس کو ساتھ لے کر نکلے حتیٰ کہ وہ ذا الحلیفہ پہنچ گئے۔ فنزلوا یأکلون من عدتهم، تو ان لوگوں نے پڑاؤ ڈالا اور اپنے سامان سفر سے کچھ کھانے لگے۔ فقال ابو بصیر لأحد الرجلین، تو ابو بصیر نے ان دونوں آدمیوں میں سے کسی ایک سے کہا، واللہ انی لرأى سیفک ھذا یا فلان جیدا، اللہ کی قسم اے فلاں شخص، یقیناً میں دیکھتا ہوں یہ تمہاری تلوار بہت اچھی ہے۔ فاستسلہ الآخر، تو دوسرے نے اپنی تلوار نکالی۔ فقال اجل واللہ انہ لجید لقد جربت به ثم جربت، تو اس شخص نے کہا، ہاں اللہ کی قسم یہ عمدہ ہے، میں نے بار بار آزمایا ہے۔ فقال ابو بصیر ارنی انظر الیہ، تو ابو بصیر نے کہا ذرا مجھے دکھاؤ کہ میں دیکھوں۔ فامکنہ منہ، تو ابو بصیر نے اس تلوار پر قابو پا لیا۔ فضربہ حتی برد، تو ابو بصیر نے ضرب لگائی حتیٰ کہ وہ سرد پڑ گیا۔ وفر الآخر حتی اتی المدینہ، اور دوسرا فرار ہو گیا حتیٰ کہ وہ مدینہ آیا۔ فدخل المسجد یعدو، وہ دوڑتے ہوئے مسجد میں داخل ہوا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین رآہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو انہوں نے کہا، لقد رآ ھذا ذعرا، لگتا ہے وہ ڈرا ہوا ہے۔ فلما انتہى الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، قال قتل واللہ صاحبی وانی لمقتول، اس شخص نے کہا کہ اللہ کی قسم میرے ساتھی کو قتل کر دیا گیا ہے اور یقیناً میں بھی قتل ہونے والا ہوں۔ فجاء ابو بصیر فقال یا نبی اللہ قد واللہ اوفى اللہ ذمتک، تو ابو بصیر آئے اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ کی قسم اللہ تعالی نے آپ کی ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ قد رددتنی الیہم ثم انجانی اللہ منہم، آپ نے مجھے انہیں لوٹا دیا تھا، پھر اللہ تعالی نے مجھے ان سے بچا لیا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویل امہ مسعر حرب لو کان له احد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تمہاری ماں کا برا ہو، یہ تو جنگ کو بھڑکانے والا ہے اگر اس کا کوئی ہو۔ فلما سمع ذلك عرف انه سيرده اليهم فخرج حتى اتى سيف البحر، تو جب انہوں نے یہ سنا تو وہ جان گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ان کے پاس لوٹا دیں گے، تو وہ نکلے حتیٰ کہ وہ ساحل سمندر آ گئے۔ وینفلت منہم ابو جندل بن سہیل، اور ابو جندل بن سہیل ان سے رہا ہو گئے۔ فلحق بأبی بصیر، تو وہ ابو بصیر سے جا ملے۔ فجعل لا يخرج من قریش رجل قد اسلم الا لحق بأبی بصیر، تو قریش کا جو بھی شخص اسلام قبول کر کے نکلتا وہ ابو بصیر سے جا ملتا۔ حتی اجتمعت منہم عصابۃ، حتیٰ کہ ان کی ایک جماعت ہو گئی۔ فواللہ ما يسمعون بعیر خرجت لقریش الى الشام الا اعترضوا لها، تو اللہ کی قسم قریش کے جس قافلے کے متعلق وہ سنتے کہ وہ شام جا رہا ہے تو وہ اس کو چھیڑ دیتے۔ فقتلوہم، پھر انہیں قتل کر دیتے۔ وَأَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ، اور ان کے مالوں کو چھین لیتے۔ فأرسلت قریش إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم تناشده اللہ والرحیم لما ارسل فمن اتاه فهو آمن، پھر قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس
اللہ اور رحیم کا واسطہ دے کر بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجیں۔ فمن اتاہ، تو جو شخص اس کے پاس آئے گا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو جو شخص مکہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مومن ہو کر آئے گا فہو آمن، تو وہ امان میں رہے گا۔ یعنی قریشیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خبر بھیجی کہ وہ کچھ لوگوں کو بھیجیں ابو بصیر کے پاس کہ وہ لوگ قریش کے قافلوں کو نہ لوٹیں، اس وجہ سے انہوں نے بھیجا تھا۔ فارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہم فانزل اللہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس یعنی ابو بصیر اور ان کے ساتھیوں کے پاس کسی کو بھیجا۔ فانزل اللہ، تو اللہ تعالی نے نازل کیا الذی کف ایدیہم عنکم وایدیکم عنہم سے لے کر کے حمیت الجاہلیہ تک۔ اس آیت کو اللہ تعالی نے طنز کے طور پر اتارا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے آپ کو نبی ماننے سے انکار کر رہے تھے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے سے انکار کر رہے تھے، اور ابھی دیکھیے اس کی حالت۔ اور اللہ تعالی نے جنگ کو اس وجہ سے روک دیا تھا کیونکہ نامعلوم ناحق مسلمانوں سے مسلمانوں کا قتل ہو جاتا ہے جن کے متعلق مسلمانوں کو خبر نہ تھی کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ خیر، وَكَانَتْ حَمِيَّتُهُمْ أَنَّهُمْ لَمْ يُقِرُّوا أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ وَلَمْ يُقِرُّوا بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَحَالُوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْبَيْتِ، اور ان کی حمیت یہ تھی کہ انہوں نے آپ کو اللہ کا نبی ماننے سے انکار کر دیا اور انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اقرار نہ کیا، اور وہ لوگ مسلمانوں اور بیت اللہ کے درمیان حائل ہو گئے۔ وقال عقیل عن الزہری قال عروہ فأخبرتنی عائشة ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يمتحنهن، اور عقیل نے زہری سے روایت کرتے ہوئے فرمایا کہ عروہ نے کہا کہ مجھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان عورتوں کا امتحان لیا کرتے تھے۔ یہ بات پچھلی آیت سے متعلق ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، اسی وجہ سے رسول اللہ امتحان لیا کرتے تھے۔ اور یہاں سے غور سے سنو، وبلغنا انہ لما انزل اللہ، اور ہمیں یہ خبر پہنچی ہے کہ جب اللہ تعالی نے نازل کیا ان یردوا الی المشرکین ما انفقوا علی من ہاجر، کہ مسلمان مشرکوں کو ان کا خرچہ لوٹا دے جو انہوں نے ہجرت کرنے والی اپنی بیویوں پہ خرچ کیا۔ وحکم علی المسلمین، اور مسلمانوں کو حکم دیا الا یمسکوا بعصم الکوافر، کہ وہ کافروں کی عصمت کو روک کے نہ رکھے، یعنی کافر عورتوں کو روک کر نہ رکھے اپنی نگاہ میں۔ اور ہمیں خبر پہنچی ہے کہ جب اللہ تعالی نے نازل کیا کہ مشرکوں کو لوٹا دو جو انہوں نے اپنی بیویوں پر خرچ کیا اور وہ ہجرت کر گئی، اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ کافروں کی عصمت کو روک کر نہ رکھے۔ ان عمر طلق امرأتین قریبۃ بنت ابی امیہ وبنت جرول الخزاعی، اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے دو عورتوں کو طلاق دیا، ان میں سے ایک قریبہ بنت ابی امیہ اور بنت جرول الخزاعی تھی۔ فتزوج قریبۃ معاویۃ وتزوج الاخرى ابو جہم، تو معاویہ نے قریبہ سے شادی کیا اور دوسری سے ابو جہم نے شادی کیا۔ فلما ابى الكفار ان يقروا باداء ما انفق المسلمون على ازواجهم، تو جب کافروں نے اس چیز کی ادائیگی کے اقرار سے انکار کر دیا جو مسلمانوں نے اپنی بیویوں پہ خرچ کیا، انزل اللہ، تو اللہ تعالی نے نازل کیا وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ، اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی کافروں کے پاس چلی جائے پھر تم بدلہ حاصل کرو۔ وَالْعَقْبُ مَا يُؤَدِّي الْمُسْلِمُونَ إِلَى مَنْ هَاجَرَتْ امْرَأَتُهُ مِنَ الْكُفَّارِ، اور عقب وہ جو مسلمان ادا کرتے ان کافروں کو جن کی عورت ہجرت کر کے آ جاتی۔ فَأَمَرَ أَن يُعْطِيَ مِن ذَهَبٍ لَهُ زَوْجٌ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ مَا أَنفَقَ مِن صِدَاقِ نِسَاءِ الْكُفَّارِ اللَّاتِي هَاجَرْنَ، پھر اللہ نے حکم دیا کہ مسلمانوں کی جو عورتیں چلی گئی ہیں
مسلمانوں نے جو خرچ کیا ہے وہ کافروں کی عورتوں کے مہر سے ادا کرے جو ہجرت کر کے آ گئی ہیں۔ وَمَا نَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا مِّنَ الْمُهَاجِرَاتِ ارْتَدَّ بَعْدَ إِيمَانِهَا، اور ہمیں معلوم نہیں ہے کہ ہجرت کرنے والی عورتوں میں سے کوئی بھی ایمان لانے کے بعد مرتد ہو گئی ہو۔ وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا بَصِيرِ بْنِ أَسِيدِ الثَّقَفِيِّ، اور ہمیں خبر پہنچی ہے کہ ابو بصیر بن اسید الثقفی قدم علی النبی مؤمنا، کہ وہ مومن ہو کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مہاجرن فی المدتی، اسی مدت میں ہجرت کر کے آئے۔ فکتب الاخنس بن شریق الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اخنس بن شریق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تحریر لکھی، یسألہ ابا بصیر، جس میں ابو بصیر کا مطالبہ کیا۔ فذکر الحدیث، پھر انہوں نے حدیث بیان کیا۔